میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حکایات صحابہ میں سے ہے مختلف بزرگوں کے علمی کارنامے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، بہت سی تصنیفیں فرمائی ہیں۔ کسی نے ان کی کثرت تصانیف کو دیکھ کر پوچھا کہ کس طرح لکھیں، آپ نے اتنی ساری کتابیں کیسے لکھ چکے؟ فرمانے لگے کہ 30 سال بوریے پر گزار دیے، 30 سال چٹائی پر بیٹھا رہا، یعنی دن رات بورے پر پڑے رہتے تھے۔ ابو العباس شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے طبرانی رحمہ اللہ سے 3 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، 3 لاکھ حدیثیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی شدت کے ساتھ ناسخ اور منسوخ حدیثوں کی تحقیق فرماتے تھے۔ کوفہ جو اس زمانے میں علم کا گھر کہلاتا تھا، اس میں جتنے محدثین تھے سب کی حدیثوں کو جمع فرمایا تھا۔ جب کوئی باہر سے محدث آتے تو شاگردوں کو حکم فرماتے کہ ان کے پاس اگر کوئی حدیث ہے اور اپنے پاس وہ نہ ہو تو وہ اسے لے آؤ اور اس کی تحقیق کرو۔ ایک علمی مجلس امام صاحب کے ہاں لگتی تھی، جس سے محدث، فقیہ، اہل لغت کا مجمع ہوتا تھا۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اس مجلس میں اس پر بحث ہوتی۔ بعض مرتبہ 1 مہینے تک ایک مسئلے پر بحث رہتی۔ اس کے بعد جب کوئی بات طے ہوتی تو وہ مذہب قرار دی جاتی اور وہی لکھ لی جاتی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے لیے، امت کے لیے ان بزرگوں نے کتنی بڑی محنتیں کی۔ کوئی تنخواہ پر وہ کوئی ریسرچر سینٹر نہیں بنائے تھے، صرف اس امید پر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اکٹھا کریں اور ہر آیت کی تفسیر کو، تشریح کو عوام تک مضبوط ذرائع سے پہنچائیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون نا واقف ہو سکتا ہے؟ احادیث کا کثرت سے یاد کرنا اور یاد رکھنا ان کی خصوصی شان تھی۔ قوت حافظہ میں ضرب المثل تھے امام ترمذی۔ بعض محدثین رحمہ اللہ نے ان کا امتحان لیا اور 40 حدیثیں ایسی سنائیں جو غیر معروف تھیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً وہ سنا دیں۔ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک شیخ کی حدیثوں کے 2 جز نقل کیے تھے۔ اتفاق سے خود ان شیخ سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے درخواست کی کہ وہ دونوں جز احادیث کے استاد سے سن بھی لوں۔ انہوں نے قبول فرما لیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ جز میرے پاس ہیں، مگر استاد کی خدمت میں گیا تو بجائے ان کے 2 سادے جز ہاتھ میں تھے۔ استاد نے سنانا شروع کر دیا۔ اتفاقاً ان کی نظر پڑی تو میرے ہاتھ میں سارے جز تھے۔ ناراض ہو کر کے فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ آپ جو سناتے ہیں وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ استاد کو یقین نہ آیا، فرمایا اچھا سناؤ۔ میں نے سب حدیثیں سنا دیں۔ فرمایا کہ یہ تم کو پہلے سے یاد ہوں گی۔ میں نے عرض کیا کہ اور نئی حدیثیں سنا دیجیے۔ انہوں نے 40 حدیثیں اور بھی سنا دیں۔ میں نے ان کو بھی فوراً سنا دیا اور ایک بھی غلطی نہیں کی۔
محدثین نے جو محنتیں احادیث کے یاد کرنے میں کیں، ان کو پھیلانے میں کی ہیں، ان کا اتباع تو درکنار، ان کا شمار بھی مشکل ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یعنی ایسے شاگرد اور ایسے دین کے خادم اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے، ایک مرتبہ استاد سے سنا، وہی یاد کر کے پورا سنا دیا۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا کیسا عجیب واقعہ، استاد کے پاس بیٹھے ہیں، استاد حدیثیں سنا رہے ہیں اور یہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، سادہ سا کاغذ سامنے ہے۔ اس پر ناراض ہو گئے، تجھے احساس ہونا چاہیے میں اتنی محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ آپ کو حدیثیں پڑھا رہا ہوں، تو ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت لکھنے کا مقصد یاد کرنا ہوتا ہے نا، یا تو مجھے ابھی ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ساری حدیثیں سنا دیں، پھر بھی استاد کو تسلی نہیں ہوئی کہ ایک ٹائم پر 40 حدیثیں میں نے سنائی، ساری اسی طرح سے لفظ لفظ یاد، شاید یہ اس کو پہلے سے یاد ہوگی۔ تو شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت آپ دوبارہ سنائیں، کوئی نئی حدیثیں سنائیں جو آج تک کہیں بھی نہ پہنچی ہوں، میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پھر وہ بھی حضرت نے سنا دیں۔ تو اس طریقے سے بزرگوں نے محنت کی، اور ایسے مخلص بندے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے پیدا فرمائے جو امت تک پہنچانے والے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک نئے شہر میں جیسے گئے تو وہاں بھی لوگوں نے نام سنا تھا کہ بخاری بخاری بخاری۔ تو وہاں کے بڑے بڑے جو علماء تھے ان کو یہ یعنی شبہ ہوا کہ پتہ نہیں اتنا بڑا نام ہے، پتہ نہیں اتنا کام بھی ہے یا نہیں۔ انہوں نے امتحان لیا، ابھی 10 بزرگ تھے، وہ بیٹھے، امام بخاری کو سامنے بٹھایا، ہر ایک نے 10 حدیثیں پڑھی، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی۔ پہلے ایک نے حدیث شروع کی تو اس نے بولا کہ مجھے فلاں استاد نے بتایا، اس کو فلاں استاد نے بتایا، اس کو فلاں استاد نے بتایا، ایک کو چھوڑ کر کے پھر بولا اس کو فلاں استاد نے بتایا۔ اس طریقے سے کر کے پھر حدیث مبارکہ صحیح سنا دی۔ تو پوچھا یہ پتہ ہے آپ کو؟ امام بخاری نے فرمایا نہیں۔ پھر دوسری حدیث پڑھی، اسی کے اندر نام بزرگوں کا صحیح لیا، میں نے فلاں کے پاس پڑھا، اس نے فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، سب کا نام لیا۔ پھر حدیث مبارکہ میں ایک زیر زبر کی تھوڑی تبدیلی کر دی۔ امام صاحب سے پوچھا یہ حدیث جانتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ اسی طریقے سے 10 حدیثیں ایک نے پڑھی، تھوڑی یا تو استاذوں میں تبدیلی کی یا پھر حدیث کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی کی جو زیادہ بڑا فرق بھی نہ ہو۔ پھر دوسرے بزرگ نے 10 پڑھی، پھر تیسرے نے 10، چوتھے نے 10، پانچویں نے 10، 10 علماء نے 10 حدیثیں پڑھی، یعنی 100 حدیثیں۔ سب کے اندر کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کمی کوتاہی کی، جان بوجھ کر کے اس کا امتحان لے رہے تھے۔ تو پھر جب امام صاحب نے سب کو بولا کہ مجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں، تو پھر انہوں نے بولا کہ پھر آپ کو عالم کہلانے کا حق کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے جو پڑھا وہ مجھے پتہ نہیں، لیکن جو مجھے پتہ ہے وہ تو پوچھو ابھی۔ پھر نمبر وار ایک ایک کو سب کا بتایا کہ آپ نے جو حدیث پیش کی اسی کے اندر فلاں کا استاد فلاں ہے، اور جس کا تو نے نام لیا نا اس کے پاس یہ پڑھا نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے فوت ہو چکا تھا، یہ بعد میں دنیا میں آیا تھا۔ اسی طریقے سے کہہ کر کے تو نے دوسری حدیث جو پیش کی اس کے اندر یہاں زبر کا فرق کر دیا، جو تیسری حدیث پیش کی اس کے اندر تو نے یہ لفظ چھوڑ دیا تھا اور آپ نے یہ لفظ بڑھا دیا۔ اسی طریقے سے کر کے 100 حدیثوں کا اسی ٹائم پر بغیر کتابوں کو دیکھنے کا ان کو جواب دے دیا۔ ایسے پاکیزہ لوگ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے، قدرت سے پیدا فرمائے جو اس امت کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا آپ نے خود واقعہ سنا، کتنی بڑی بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں اور محنت کی ہے۔ آج کل کے جیسے ویسے لوگ بولتے ہیں ہم قرآن کو خود سمجھ لیں گے، ہم حدیثوں کو تو ہم خود سمجھ، ہاں حدیث میں یہ آیا ہے، یہ آیا ہے۔
تو اللہ معاف فرمائے، ان بزرگوں نے اتنی محنت کر کے چھان بین کر کے پھر ہم تک حدیثیں پہنچائی ہیں۔ مسائل کو اپنی مرضی سے آدمی نہیں بنا سکتا کہ کوئی یہ قرآن سے یہ سمجھ لیا وہ سمجھ لیا۔ جیسے آج کل کے بہت سارے مفتی ہیں نا، عورتیں مفتی بنی ہیں افسوس، اور فتویٰ دیا ہے کہ جب وہ ماہانہ پلیتی کے دن آتے ہیں نا، ان دنوں کے اندر اگر قرآن پاک کو ہاتھ لگاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر کر رہی ہیں، شرم بھی نہیں آتی، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کو ناپاک لوگ ہاتھ نہ لگائیں، اور ان دنوں کے اندر اتنی ناپاک ہوتی ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، لیکن پھر بھی کہتی ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے جاہل زمانے کے جاہل مفتیان عورتیں مفتیاں جب بنتی ہیں تو پھر یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ کسی زمانے میں یہ بات چلی تھی کہ ہیجڑے جو ہیں نا یہ فوج میں بھرتی ہوں گے۔ ہمارا ایک مولوی صاحب تھا، وہ بول رہا تھا کہ اگر کوئی ہیجڑا آرمی چیف بن گیا، پھر اگر کسی اور ملک کے ساتھ جنگ ہونے لگی تو وہ تو تالیاں بجاتا پھرے گا۔ اللہ اکبر۔ فضائل نماز میں سے ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہ سئل عن رجل یصوم النہار ویقوم اللیل ولا یشہد الجماعۃ ولا الجمعۃ فقال ھذا فی النار۔ اللہ اکبر۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ ایک شخص دن کو روزے میں رہتا ہے، رات کو بھی نوافل میں لگا رہتا ہے، لیکن جماعت کی نماز میں اور جمعے میں شریک نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے۔ نماز کا پابند ہے، نوافل کا پابند ہے، فرض تو فرض، لیکن نفلی روزے بھی رکھتا رہتا ہے، لیکن اس کے اندر کمزوری یہ ہے کہ جماعت میں شریک نہیں ہوتا، بس اپنے جب موڈ ہوا نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی گھر میں پڑھی، کبھی مسجد میں پڑھی، کبھی کہاں، جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ اس وجہ سے جماعت کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں۔ اگر کہیں بھی آپ کی اگر جماعت چلی بھی گئی ہے، 2 بندے ہو تو مل کر کے جماعت کیا کرو۔ شہر کی مسجدوں میں ایک مسجد میں 2 جماعتیں نہیں ہو سکتی، راستے کی روڈ کی سفر کی مسجدوں میں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر جماعت چلی گئی ہے تو پھر گھر کے اندر کھڑے ہو کر کے 2 بندے، بیٹے کو کھڑا کر کے، بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے اور جماعت کر لیا کریں، تاکہ جماعت کے ثواب سے محروم نہ ہوں۔ فضائل ذکر میں سے ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ او ذکرنی او خافنی فی مقام۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، اس کو جہنم سے نکال دو تاکہ جنت میں بھیج دو۔ اور اس شخص کو جہنم سے نکال دو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو یا مجھے کسی طرح بھی یاد کیا ہو، کسی موقع پر بھی مجھ سے ڈرا ہو، اس کو جہنم سے نکال دو۔ یعنی صرف اس وجہ سے اس کو جہنم سے نکال دو کہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور دل میں ذرے برابر بھی ایمان ہے، تو جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دیں گے۔ اور وہ شخص بھی جس نے زندگی بھر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا خوف کیا ہو، کلمہ تو پڑھا ہے لیکن دل میں خوف بھی آیا ہو، یار میں کس منہ سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا،
میرے اعمال کیا ہیں کہ میں اللہ کے سامنے آؤں گا. یہ صرف کبھی سوچا ہے نا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. جیسے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بندے نے اپنے اولاد کو بولا کہ یار میرے عمل ایسے نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہو سکوں. یاروں دوستوں میں بھی ایسا ہوتا ہے نا, اگر آپ سے غلطی میں کسی اپنے دوست کی غیبت ہو گئی. میرا ایک دوست ہے, اسی دوست کے ساتھ پیار محبت کا ماحول ہے, شیطان نے آ کر کے کسی کو ورغلایا, جا کر کے دوسروں کو بولتا یار یہ میرا دوست اچھا بندہ نہیں ہے, پھر کسی کو بولا یار یہ بندہ اچھا نہیں ہے. ابھی وہ بندہ جب اسی دوست کے سامنے آتا ہے تو کتنا شرمندہ ہوتا ہے. یار ابھی اگر دوست نے کہہ دیا کہ یار تو میری مخالفت کرتا ہے, تجھے میں نے کیا دکھ دیا ہے, برداشت نہیں ہوتا. تو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے سے کے شرم سے کس منہ سے پیش ہوں گا. اس وجہ سے ایک بندے نے اپنے بیٹوں کو بولا بیٹا میں جب مر جاؤں نا تو میری لاش کو جلا دینا, پھر جو راکھ بن جائے نا کچھ راکھ کو پانی میں بہا دینا, کچھ کو ہوا میں اڑا دینا. پھر جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوا تو پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تھا. اس نے بولا یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی خوف کی وجہ سے اس تمنا کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. تو کم از کم کبھی کبھی یہ سوچا تو کریں یار اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ صرف سوچیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.